علاقہ ہے جہاں پر پی ڈی اے کے دفتر کے سامنے یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان کے شیشے ٹوٹ چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے۔ پشاور کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ اس دھماکے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 افراد اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، متعدد زخمی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پشاور کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ حیات آباد پشاور کا پوش علاقہ جہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے فیز 5 میں دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے اب تک پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد زخمی ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ادارے کا کنٹرول بھی سنبھال لیا گیا ہے۔ دیکھا جا سکتا ہے یہاں پولیس اہلکار بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ عمران یوسف سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس جانیں گے۔ عمران، بتائے گا ابتدائی طور پر کیا پتہ چل پایا ہے اس دھماکے کے بارے میں؟ جی دیکھیے، ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حیات آباد کا علاقہ ہے، فیز 5 کا علاقہ ہے، کافی جو ہے وہ رہائشی اور کمرشل قسم کا علاقہ ہے۔ پی ڈی اے کی بلڈنگ اسی روڈ کے اوپر تھوڑا سا آگے جا کر ہے۔ اس روڈ کے اوپر جو ہے پی ڈی اے بلڈنگ سے ذرا سا اس طرف آئیں تو جو ہے وہ 2 مختلف جو ہے عمارتوں جو بلڈنگز ہیں ان کے درمیان کی جو درمیانی سڑک ہے اس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ کوئی سرکاری وین تھی کہ جو کہ مختلف سرکاری اداروں کے ملازمین کو ان کے گھروں تک پہنچانے کا وہ جو ہے وہ فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس گاڑی کے قریب ایک موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ اس کو موٹر سائیکل کھڑی کی اور اس کے اوپر یہ دھماکہ ہوا ہے، جس میں ابھی تک 2 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جاں بحق ہے، متعدد زخمی ہیں۔ جو زخمی ہیں ان کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس یہاں سے قریب ہی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اب سے کچھ ہی دیر کے بعد تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی آنا تھا، وہاں پر کچھ افتتاح کا جو ہے وہ سلسلہ تھا۔ اب تاحال یہ بھی نہیں پتہ چل سکا کہ وہ یہاں پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن اس دھماکے کے بعد صورتحال یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی سیکیورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں، جتنے بھی ایمبولینسوں کی سروس ہے وہ یہاں پر موجود ہے، زخمیوں کو یہاں سے منتقل کرنے کا سلسلہ۔ عمران، آپ نے کہا کہ کافی ساری سرکاری عمارتیں اس علاقے میں ہیں، مصروف روڈ ہے کافی جو ہے کے اوپر، اور اس واقعے کے بعد جو ہے ٹریفک بھی بری طرح سے متاثر ہوئی ہے۔ یہاں پر شواہد اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے بعد یہ حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا، کیونکہ میڈیا کو کافی دور جو ہے وہ روکا گیا، اس مرتبہ قریب جانے نہیں دیا جا رہا۔ جی اچھا عمران، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بہت ساری سرکاری عمارتیں وہاں پر موجود ہیں، پی ڈی اے کے دفتر کے سامنے، دفتر کے قریب یہ دھماکہ ہوا ہے، ممکنہ ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے اس علاقے میں؟ کون سی حساس عمارت ہے وہاں پر؟ دیکھیے، حساس اداروں کی اگر بات کی، حساس عمارتیں یہاں پر اس حوالے سے موجود نہیں ہیں، کچھ فاصلے پر موجود ضرور ہیں۔ یہاں پر تھانہ ہے، یہاں پر اس کے جو ہے وہ بھی کافی فاصلے پر ہے۔ اس سیکیورٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، ابھی تک کسی آفیشل نے اس حوالے سے بات نہیں کی کہ کس جگہ کو ایگزیکٹلی ٹارگٹ کیا گیا تھا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا جا سکا حکام کی جانب سے کہ موٹر سائیکل کے اندر کوئی چیز نصب کی گئی تھی یا کہ جو اس موٹر سائیکل کو اس کے اوپر جو سوار تھا اس شخص نے اس کے قریب جا کر جو ہے یہ بلاسٹ کیا ہے۔ بہرحال شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے، حکام بھی یہاں پر آنا شروع ہو گئے اور اب سے کچھ دیر کے بعد ہم یہ جان سکیں گے ان سے جو ہے وہ آفیشلی جب بات کی جائے گی تو پتہ چل سکے گا کہ ٹارگٹ کس کو کیا گیا تھا، کتنی جو ہے وہ مقدار میں بارود استعمال کیا گیا تھا۔ بہرحال یہاں پر شواہد اکٹھے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی اچھا عمران، ایک بار پھر سے کنفرم کیجیے گا کتنے لوگ اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت کے حوالے سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ دیکھیے، یہاں پر مختلف اطلاعات ہیں۔ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو جو ابتدائی طور پر ہم نے یہاں پر موجود جو شاہدین تھے ان سے ہم نے بات کی تھی، مختلف لوگوں نے مختلف فگرز بتائے ہیں۔ 2 افراد کی ہلاکت کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو ہے وہ اس بات پر کی تصدیق کی ہے کہ 2 افراد جو ہے ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ 12 زخمیوں کے حوالے سے کچھ نے 3، کچھ نے 8 اور کچھ نے جو ہے وہ 18 لوگوں کے بارے میں بتایا ہے۔ ابھی تک حکام نے اس حوالے سے کوئی آفیشلی جو ہے وہ فگر نہیں بتایا ہے، لیکن بہرحال متعدد زخمی جو ہے وہ اس دھماکے میں ہوئے ہیں۔ ابھی تک اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا، لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد ان حکام سے ہم بات کریں گے تو ضرور یہ پتہ چل سکے گا کہ کتنے زخمی ہیں۔ ایچ ایم سی جو یہاں سے قریب ہے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں تقریباً 4 افراد کو جو ہے ابھی تک منتقل کیا جا چکا ہے اور باقی کا سلسلہ۔ ٹھیک ہے عمران، ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پشاور کا پوش علاقہ ہے، حیات آباد فیز 5، وہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ 4 افراد ہیں جن کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس شفٹ کیا گیا ہے، انہیں طبی امداد
امداد دی جا رہی ہے۔ پولیس کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر، میڈیا کو بھی قریب جانے نہیں دیا جا رہا۔ بتایا جا رہا ہے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا دفتر ہے جس کے قریب یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے، وہاں پر ایک گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کو نقصان پہنچا ہے۔ ہائی ایس پک اپ بتائی جا رہی ہے جو وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، جو پک اپ ڈراپ کے لیے استعمال ہوتی تھی گورنمنٹ امپلائیز کے لیے، اس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور 2 افراد جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں قریبی اسپتالوں میں اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی اب سے کچھ دیر بعد ایک تقریب میں شرکت کے لیے آنا تھا، لیکن اب لگ یہی رہا ہے کہ ان کی آمد جو ہے وہ متوقع نہیں ہے۔ وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور جو زخمی افراد ہیں ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کچھ دیر پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے پشاور کے علاقے حیات آباد میں فیز 5 میں دھماکہ ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اس دھماکے میں اب تک اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں جنہیں فوری طور پر حیات آباد میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے، انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ عینی شاہدین کا بھی اس حوالے سے بتانا ہے کہ دھماکے میں سرکاری گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں سرکاری ملازم سوار تھے، زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ بھی اطلاعات ہیں۔ واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس اہلکاروں کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار اور سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہیں۔ یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران یوسف زئی، ان سے مزید اپڈیٹس جانیں گے۔ عمران بتائے گا اس دھماکے کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی دیکھیے، یہاں پر شواہد اکٹھے کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکار یہاں پر پہنچ چکے ہیں، کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ اس مرتبہ ایک الگ چیز دیکھنے میں یہ آئی ہے کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا ہے۔ لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد میڈیا کو اس جو ہے جگہ سے کافی دور رکھا گیا ہے، قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، نہ ہی ویڈیو بنانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ صرف آفیشلز ہیں جو پولیس کے اور سیکیورٹی فورسز کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، حالات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایمبولینس سروسز جو ہیں وہ صرف ان کو جو ہے وہ وہاں پر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے تاکہ اگر مزید کوئی زخمی ہو۔ اس حوالے سے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایدی کے جو ذرائع ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم نے صرف 4 افراد کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے وہ منتقل کیا گیا، اس کے علاوہ ابھی تک مزید جو زخمی ہیں ان کو یہاں سے نکالا نہیں جا سکا۔ کچھ دیگر جو ایمبولینس سروسز ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ زخمیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ تھا وہ بھی جاری ہے۔ اس حوالے سے جو شواہد اکٹھے کیے گئے ہیں بتانے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس دھماکے کی نوعیت کیا تھی، آیا یہ جو موٹر سائیکل تھی یہاں پر جو مشکوک تھی اس کے اندر کچھ چیز نصب کی گئی تھی یا اس موٹر سائیکل کے اوپر جو سوار تھا اس نے اس گاڑی کے قریب جا کے دھماکہ کیا، ابھی تک اس بارے میں بتایا نہیں گیا۔ جی تو عمران یہ بتائیے گا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس کو کیا کلیئر کر دیا گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی تک اس جگہ کو کلیئر نہیں کیا گیا، یہاں مکمل طور پر کارڈن آف ہے۔ گاڑی بھی یہاں پر جو ہے سینٹر میں بیچ میں کھڑی کر کے راستہ بند کیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو ہے جس سے تھوڑا سا آگے پی ڈی اے کی بلڈنگ ہے وہاں پر بھی مکمل طور پر راستہ بند کر دیا گیا ہے، کسی کو بھی اس کے قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اس مرتبہ میڈیا کو بھی زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے قریب ہی 2 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر حیات آباد میڈیکل کمپلیکس ہے جہاں پر زخمیوں کو منتقل کیا گیا ہے اور اسی حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں اب سے کچھ دیر پہلے 4:30 بجے کا ٹائم جو ہے وہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے یہاں پر وزٹ کرنا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ تمام تر تیاریاں وہاں پر مکمل کی جا چکی تھی۔ انہوں نے کچھ او پی ڈی کا اور جو آئی سی یو ہے وہاں پر افتتاح بھی کرنا تھا۔ اس حوالے سے ابھی تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ وہ عمران خان وہاں پر وزٹ کر رہے ہیں یا نہیں، بہرحال اس کے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے عمران، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، ہم اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پشاور دھماکے کے بارے میں۔ حیات آباد فیز 5 کا علاقہ ہے جہاں پر یہ زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ پولیس کا اب کہنا ہے کہ موٹر سائیکل میں یہ بم نصب کیا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سوسائڈ بلاسٹ ہو سکتا ہے، خود کش دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں میں بتایا جا رہا ہے آصفہ، رابعہ اور تحریمہ شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کی جانب سے خبریں آ رہی ہیں، خواتین بھی ان افراد میں شامل ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، ان کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس سمیت دیگر اسپتالوں میں شفٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے، میڈیا کو اس جائے وقوع سے دور رکھا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ موٹر سائیکل میں یہ بم نصب کیا گیا تھا۔ پولیس کا ماننا ہے کہ یہ خود کش دھماکہ ہو سکتا ہے اور جو گاڑی اس دھماکے میں ڈیمیج ہوئی ہے، جو متاثر ہوئی ہے، اس گاڑی میں
میں سوار افراد ممکنہ طور پر اس خودکش حملہ آور کے نشانے ہو سکتے ہیں، اس کے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ ابھی ابتدائی تحقیقات سے سامنے آ رہا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ابھی جو بتایا جا رہا ہے وہ آف دا ریکارڈ ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے سچویشن کلیئر ہوگی مزید اس کے بارے میں اطلاعات بھی آئیں گے. عمران بخاری ہمارے نمائندے لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں. عمران، پولیس کی جانب سے کیا یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ تھا؟ جی بالکل، اے ایس پی اعتماد کے مطابق خودکش حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار تھا، جس سے ایک سرکاری ہائی ایس جس میں ممکنہ طور پر جوڈیشری سے متعلق لوگ سوار تھے اس کو نشانہ بنایا. دھماکے کی زد میں آ کے گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا ہے، جبکہ 3 خواتین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہیں، انہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. چاہے وہ کو اس وقت پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، ساتھ ساتھ شواہد اکٹھے کرنے کا عمل بھی شروع ہے. جی، یہ کون سے محکمے کی بس تھی عمران؟ کیا بتایا گیا ہے کس محکمے کی بس تھی، کس کے امپلائیز تھے یہ؟ جی پولیس حکام کے مطابق جو ہائی ایس ہے اس میں عدالتی عملہ سوار تھا. عدالتوں سے متعلق جو افراد ہیں وہ اس میں سوار تھے. ابھی تک یہ علم نہیں ہو پایا ہے کہ کون سے عدالت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں سوار تھے. تاہم ایک ڈرائیور شہید، 3 خواتین زخمی ہیں جنہیں ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. مجموعی طور پر عمران یہ بتائے گا مجموعی طور پر کتنے لوگ اس دھماکے میں زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ اب تک متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، اور جو خواتین اس میں زخمی ہوئے ہیں وہ سرکاری جو ادارہ ہے اس کی خواتین تھی یا پھر وہ راہگیر تھیں؟ جی، اس میں جو ہائی ایس میں سوار خواتین تھی وہ زخمی ہوئی ہے. ڈرائیور جو تھا وہ بھی ہائی ایس کا ڈرائیور ہے، وہ شہید ہوا ہے. خواتین کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. یہ خواتین ہائی ایس میں ہی سوار تھی. تاہم ابھی تک علم نہیں ہو پایا ہے کہ یہ فیملی کا حصہ تھی یا جوڈیشری عملے سے متعلقہ خواتین تھی. اس حوالے سے چھان بین کی جا رہی ہے. جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اس میں سوار دیگر افراد کے متعلق بھی معلومات اکٹھے کی جا رہی ہیں. ڈرائیور کو اس وقت پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. ہاسپٹل اعتماد میڈیکل کمپلیکس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. جی عمران، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا ایک شخص جو جاں بحق ہوا ہے وہ ہائی ایس کا ڈرائیور تھا، دوسرا شخص جو جاں بحق ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی ابھی تک دوسرے شخص کے متعلق علم نہیں ہو پایا ہے. ایک خودکش حملہ آور کے متعلق بتایا گیا ہے. پولیس حکام کا کہنا تھا، اعتماد کا کہنا تھا کہ خودکش حملہ آور موٹر سائیکل سے سوار تھا، جس نے قریب جو پی ڈی اے کے ساتھ ملتی کا جس کالونی کی گیٹ پر ہائی ایس کو نشانہ بنایا ہے. ہائی ایس میں عدالتی عملے سے متعلق افراد سوار تھے اور موقع پر ہی ڈرائیور شہید ہو گیا تھا. جی اچھا، تو عمران یہ بتائے گا جس جگہ پر یہ دھماکہ ہوا ہے آس پاس کون کون سی اہم سرکاری عمارتیں ہیں، اور جس عمارت کے سامنے دھماکہ ہوا ہے اس کو کتنا نقصان پہنچا ہے؟ جی بالکل، یہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی عمارت ہے، اس کے قریب ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے. مختلف کالونیاں ہیں جن میں سرکاری محکموں سے متعلقہ لوگ رہائش پذیر ہیں. جس کالونی بھی یہیں سے قریب ہے. نیب کے آفس، جو ایف آئی اے کے دفاتر، نادرا کے دفاتر، دیگر سرکاری محکموں کے دفاتر اس ایریا میں انتہائی حساس ایریا گردانا جاتا ہے، اور اس علاقے میں متعدد بار مشقیں بھی کی جا چکی ہیں. اس ایریا میں جو سیکیورٹی بھی انتہائی الرٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے عمران بخاری، آپ ہمارے ساتھ رہے گا، مزید اپڈیٹس بھی آپ سے جانیں گے، اور تازہ اپڈیٹس یہ بھی دیں کہ اس دھماکے میں 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ 18 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. جائے وقوع پر اس وقت عمران یوسفزئی موجود ہیں، ان سے مزید اپڈیٹس جانیں گے. عمران، آپ بتائے گا ابھی تازہ ترین اپڈیٹس کیا ہیں؟ عمران یوسفزئی، آپ بتائے گا، آپ جائے وقوع پر موجود ہیں، اس وقت پولیس کیا کر رہی ہے؟ عمران یوسفزئی سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتا رہے ہیں حیات آباد پشاور کا جو پوش علاقہ ہے، یہاں پر اب سے کچھ دیر پہلے دھماکہ ہوا ہے فیز 5 میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر خودکش حملہ آور جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھا اس نے سرکاری ادارے کی گاڑی کو نشانہ بنایا، اور اس دھماکے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 18 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 3 خواتین بھی شامل ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ عدالتی عملہ ایک سرکاری گاڑی میں جا رہا تھا اور موٹر سائیکل پر سوار اس خودکش بمبار نے اسے نشانہ بنایا. جو ہائی ایس کا ڈرائیور ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. 3 خواتین جو اس ہائی ایس میں سوار تھی وہ زخمی ہوئی ہیں، جن کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ان کو اس وقت طبی امداد دی جا رہی ہے. عدالتی عملہ بتایا جا رہا ہے. یہ کس عدالت سے ان کا تعلق ہے اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے، لیکن پولیس کی جانب سے اب کنفرم کر دیا گیا ہے کہ یہ خودکش دھماکہ تھا. خودکش بمبار نے اسی گاڑی کو نشانہ بنایا تھا اور ڈرائیور اس گاڑی کا اس
धमाके में शहीद हो गया है। जबकि दूसरा शख्स जो कि इस धमाके में जान बहक हुआ है, उसके हवाले से अब तक इत्तलात नहीं सामने आई कि वो कौन शख्स था, लेकिन ये कंफर्म किया गया है इस धमाके में 2 लोग जान बहक हुए हैं और 15 लोग जख्मी हुए हैं और इनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। पेशावर का इलाका हयाताबाद फेज 5 में अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ है और मुमकिना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो गाड़ी वहां पर सरकारी इदारे की गाड़ी वहां मौजूद थी उसको निशाना बनाया गया है। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने भी कुछ देर बाद हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा करना था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुराद सईद साहब, पौश इलाका है हयाताबाद का, एक सेंसिटिव इलाका है हयाताबाद फेज 5 जहां पर यह धमाका हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि इंतहाई अफसोसनाक वाकया है और उसके साथ साथ जिस तरह आपने देखा कि नेशनल शमशान की हम बात करते हैं, फाटा रिफॉर्म्स की बात करते हैं, आपको पता है कि हयाताबाद का जो ये इलाका है इसके 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के फासले पे फाटा का इलाका शुरू होता है जहाँ आप फेज 5 की बात करते हो। तो वहाँ पे ऑपरेशन हो गया, हम अमन की तरफ बड़े, दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, लेकिन जब तक हम उनको मेन स्ट्रीम में नहीं लेके आएंगे, जब तक हम फाटा रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे, तो जिस तरह के हम कल के जो लाहौर का सानिया था उसके बाद भी हमने कहा कि हमें रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना होगा, हमें जो नेशनल शमशान है उसके ऊपर पूरा का पूरा अमल दरामद करना होगा। तो जब ये इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये मुश्किल होगा। देर पा अमन। अच्छा मुराद सईद साहब, आपसे मजीद बात भी करेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त पुलिस हुकाम इस धमाके के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे हैं। पुलिस हुकाम मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, इस हवाले से भी हम अपडेट करेंगे। मुराद सईद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस धमाके के हवाले से अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं हम। मुराद सईद साहब, आपने कहा कि इससे 1 किलोमीटर के फासले पर, इससे कुछ आगे फाटा का इलाका शुरू हो जाता है। तो जो लाहौर में धमाका हुआ, कोयटा में भी एक ऐसा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था, उसके बाद पेशावर की सिक्योरिटी को कितना हाई अलर्ट किया गया था? ये मोटरसाइकिल ने जिस पे कोई सुसाइड बॉम्बर था और जिसमें एक जो ड्राइवर है वो शहीद हो चुका है और 4 और लोग जो हैं वो जख्मी है, जिसमें एक हमारे जज साहब हैं आसिफ जदून और 3 खवातीन हैं। सर जज साहब जख्मी हैं या जो वो शहीद हो चुके हैं? वो जख्मी हैं। तो ये वाकया कितने बजे पेश आया, तो क्या इसकी कोई अलर्ट भी थी कि इस तरह का कोई वाकया हो सकता है लाहौर के वाकये के बाद? हम पहले से अलर्ट थे और काफ़ी इलाका हमने सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन कल रात से, बल्कि 2 दिन से हम कर रहे हैं मुसलसल, और बहरहाल ये वाक़या हुआ है और पुलिस से भी अलर्ट है। सर्च ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है इलाके में। सर ये बताएंगे इसके आसपास काफ़ी सारी सेंसिटिव इमारतें हैं, क्या लगता है किसको एग्जैक्टली टारगेट किया गया है? ये सरकारी फ्लाइंग पोस्ट थी तो इसी को टारगेट किया गया। ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल पे आया है और उसने गाड़ी को हिट किया है? जी बिल्कुल। तो एक ही हमलावर था या 2 हमलावर? एक की था। वो खुदकुश था? जी खुदकुश। पुलिस हुकाम मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कंफर्म किया है कि यह खुदकुश धमाका था। सरकारी गाड़ी को निशाना बनाया गया, मोटरसाइकिल लाके टकराई गई सरकारी गाड़ी के साथ और गाड़ी का ड्राइवर इस धमाके में जाँ बहक हो गया।